اس نے بھی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم۔ وہ حدیث کون سی ہے میرے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے۔ وہ حدیث یہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے تھے، وہ جاگ گئے نیند سے بہت پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے، پھر پریشان، پھر سوئے، پھر جاگ گئے پریشان۔ تو میں نے دیکھا وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلها، یقبلها، ان کے دست مبارک میں ایک سر رنگ کی مٹی ہے، یقبلها، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع استمرار پہ دلالت کرتی ہے۔ ان کے ہاتھ میں لال رنگ کی مٹی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اس کو بوسہ دے رہے ہیں، بار بار بوسہ دے رہے ہیں اس مٹی کو، اس خاک کو۔ تقبیل بولتے ہیں بوسہ دینے کو، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے احادیث میں آپ نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیر و رو کر رہے تھے۔ اس حدیث مبارک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تربت کو کیا کر رہے تھے، بشرط بخاری مسلم، حدیث صحیح ہے، اس کو تقبیل، اس حدیث کو بوسہ دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، یہ کون سی تربت ہے، یہ کون سے خاک ہے جس کے لیے آپ اتنے، آپ عرش پہ گئے ہیں، عرش الہی پہ گئے، وہاں پہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ انہوں نے بوسہ دیا عرش کے مٹی کو، یا عرش کا جو بھی ہے، عرش پہ جو سطح ہے اس کو بوسہ دیا ہو۔ یہ کون سا خاک ہے کربلا؟ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے، خود مکی ہیں، مدنی بھی ہیں، مکے گئے، فتح مکہ فرمایا، سب صحابہ نے دیکھا، مکے کے مٹی کو تقدیس کرے نہیں، یہ کون سا تربت ہے جس کو آپ بوسہ دے رہے ہیں؟ اخبرنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان هذا يقتل بارض العراق للحسین، جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ میرے شہید فرزند، میرے نور عین، میرے تشنہ دہن فرزند سلام اللہ علیہ کی یہ مٹی ہے، ان کے خاک ہے، اور یہ کربلا میں، عراق میں شہید ہوں گے، ان کے خاک ہے۔ میں نے جبرائیل سے کہا، میں نے جبرائیل سے عرض کیا ارنی تربت